الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ان آیات میں حق تعالی شانہ کی قدرت کاملہ کے عجائبات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا تھا کہ اللہ پاک ان جانوروں کے پیٹ سے خون اور دودھ پیدا کر کے تمہیں صاف شفاف دودھ پینے کے لیے عطا کرتا ہے۔ جانور جس کے پیٹ میں اگر دیکھا جائے تو سوائے خون، پانی، چارہ بھوسا اور آلائش کے جس میں گندگیاں بھی ملی ہوئی ہیں، وہیں سے پیشاب پاخانہ بھی نکل رہا ہے، وہیں ساری چیزیں اکٹھا ہیں۔ ان تمام اکھڑ بکھڑ اور تمام آلائشوں اور گھاس بھوسا کے بیچ سے اللہ تعالی صاف شفاف دودھ نکال کر کے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی تبدیل کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ اس کتاب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تو کسی منتقل کرنے والے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب خود سے اٹھ کے نہیں چلی جائے گی، یہ لاؤڈ اسپیکر خود سے اٹھ کے یہاں سے وہاں نہیں چلا جائے گا۔ یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں تصرف۔ تبدیلی اور تصرف کے لیے کوئی مبدل اور کوئی مصرف ہونا ضروری ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے، اور اس کائنات میں اس کے خلاف دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بس آیت دلالت کر رہی ہے اور یہ حالات صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ہے کوئی مدبر، ہے کوئی مبدل اور ہے کوئی مصرف جو چیزوں کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کر دیتا ہے۔ میں نے اعضائے جسمانی کے اندرونی حصوں کا ذکر پچھلے درس میں کیا تھا۔ آپ سوچئے
یہی دانہ پانی جس کو ہم کھاتے ہیں، اسی سے دل بھی بن رہا ہے، اسی سے پھیپھڑے بھی بن رہے ہیں، اسی سے جگر بن رہا ہے، اسی سے تلی بن رہی ہے، اسی سے گردے بن رہے ہیں، اور جسم کے اندر جتنی مشینیں ہیں سب کی سب اسی سے تیار ہو رہی ہیں۔ خوراک ہماری کیا ہے؟ بس یہی چند چیزیں ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اب تھوڑا اور پیچھے ہو جائیے، تھوڑا پیچھے ہو جائیے۔ وہ اسی لیے حضور نے بیٹھنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ ایسا حلقہ بنا کر کے بیٹھنا چاہیے کہ ہر ایک کا چہرہ دوسرے کے سامنے ہو۔ اگر تعداد کی کثرت نہ ہو تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ پیچھے والے آدمی کو دیکھنے میں دقت نہ ہو۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے اعضائے باطنی سب اسی دانہ پانی سے تیار ہو رہے ہیں، اسی سے ان کو غذائیت مل رہی ہے، مگر سب کے رنگ الگ الگ ہیں۔ پھیپھڑے کا رنگ دیکھیے تو گلابی ہے، جگر کا رنگ دیکھیے تو سرخ کیا بلکہ کہہ لیجیے بھورا ہے، سرخی سیاہی ملا ہوا ایک بھورا رنگ ہے۔ گردے کو دیکھیے تو اس کا رنگ الگ ہی ہے، اوپر سے تو گردے کے اوپر اگر جھلی کو دیکھا جائے تو گردہ سفید رہتا ہے، اندر اس کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے، مگر اوپر سے تو وہ سفید ہی ہوتا ہے۔ تلی کا رنگ کرجھوسا ہوتا ہے۔ تو یہی اعضاء ہیں، اسی دانہ پانی سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، مگر رنگ سب کے الگ الگ ہیں۔ یہ رنگ کس نے بدل دیا؟ سوال یہ ہے۔ پیٹ کے اندر چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، نہ کسی کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کی نگاہ پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی چیز ڈال کر کے ان کو سیدھا اور ترچھا کیا جا سکتا ہے۔ پھر آخر یہ رنگ اپنے آپ کیسے تبدیل ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی ہے، کوئی بدلنے والا ہوتا ہے تب بدلتی ہے۔ ان دیواروں میں اگر سفیدی آپ کو دکھ رہی ہے تو کسی سفیدی کرنے والے نے سفیدی چڑھایا ہے تب دکھ رہی ہے، اور اسی سفیدی کو اگر چاہے تو دوسرے رنگ میں تبدیل کر دے، مگر آئے گا ضرور کوئی اس کو بدلنے والا، تب بدلے گا، بغیر کسی بدلنے والے کے نہیں بدل سکتا۔ تو ایک ہی خوراک سے سارے اعضاء تیار ہو رہے ہیں، سب کے رنگ الگ الگ ہیں۔ کیا یہ کھلی ہوئی دلیل اس بات کی نہیں کہ ہے کوئی بنانے والا، ہے کوئی تصرف کرنے والا، ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف اس کو بدل دینے والا؟ یقیناً ہے کوئی۔ دانہ پانی سے، چارہ بھوسا سے دودھ تیار ہو رہا ہے، اور دودھ کا رنگ دیکھیے نہایت سفید، صاف شفاف، اور اطباء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا وٹامن دودھ ہے۔ آدمی کے اعضاء کو جن قوتوں کی ضرورت ہے، جن اجزاء کی ضرورت ہے، وہ سارے اجزاء دودھ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایسی مقوی غذا اللہ تعالیٰ چارہ بھوسا کے بیچ سے نکال کر کے آپ کو دے رہا ہے۔ کوئی بھگوان جی اس کو بنانے گئے تھے، کوئی بت بنانے گیا تھا، کوئی دیوی دیوتا بنانے گئے تھے؟ ارے وہ دیوی دیوتا تو مر کے چلے گئے دنیا سے، وہ تو ہیں بھی نہیں یہاں پر۔ اور دیوی دیوتا میں طاقت ہوتی تو اپنی موت کو ہی روک لیا ہوتا، مرے کیوں؟ پتہ چلا کہ ہو نہ ہو ہے کوئی ایسی ذات جو پورے عالم میں
اندر سے باہر تک ہر چیز پر تصرف کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اسی سے ملتا جلتا یا یوں کہہ لیجئے اسی سے ملتی جلتی دوسری مثال قرآن ذکر کر رہا ہے۔ نظر دوڑاؤ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اللہ تعالی جس طرح سے جانوروں کے پیٹ سے سفید اور شفاف دودھ نکال کر تم کو پلاتا ہے یا تمہیں عطا کرتا ہے، ایسے ہی کھجوروں سے اور انگوروں کے شیروں سے، انگور اور کھجور کے پھلوں سے اور ان کے شیرے سے اللہ تعالیٰ تم کو صاف شفاف شربت عطا کرتا ہے۔ بعض لوگ اس کا شیرہ نکال کر کے پانی میں شربت بنا کر کے پیتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو دوسری چیزوں میں ملا کر کے کھانے کا سامان تیار کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کھجوروں کا گڑھ ہے۔ مدینہ پاک میں جب حاضر ہوا تو وہاں دکانوں پر دیکھنے کو ملا ایک سے ایک مٹھائی عجیب و غریب قسم، اور سب کھجور کی بنی ہوئی، عجیب عجیب انداز کی مٹھائیاں، اور سب کھجور سے بنی ہوئی۔ ہم لوگ جیسے اپنے یہاں چینی کا استعمال کرتے ہیں، گڑ کا استعمال کرتے ہیں کوئی سامان بنانے کے لیے، وہاں پر لوگ کھجور کا استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض علاقے وہ ہیں جہاں پر انگور کے شیرے کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ کھجور کے شیرے کو میٹھا کس نے بنا دیا؟ یہ انگور کے پھلوں کے اندر مٹھاس کس نے پیدا کر دیا؟ کیا یہ بات قابل غور نہیں ہے؟ ہمارے یہاں گنا ہی جیسے دوسرے پودے بھی تو ہوتے ہیں، باجرہ ہوتا ہے، جنہری ہوتی ہے جس کو جوار بولتے ہیں، جوار باجرہ بھی تو قریب قریب اسی سے ملتی جلتی چیز ہے۔ یہ مکائی ہے، اسی سے ملتا جلتا ہوا پودا اس کا بھی ہے، مگر ان کے پودے میں تو مٹھاس نہیں ہے۔ وہ گنے کے پودے میں مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ کیا یہ بات قابل غور نہیں ہے؟ غذا ان سارے پودوں کو مٹی اور پانی سے مل رہی ہے۔ سارے پودوں کی غذا مٹی اور پانی ہے۔ یہی مٹی اور پانی سے غذا تیار ہو کر کے ان کے پودوں میں اوپر چڑھتی ہے۔ کسی کو اللہ تلخ بنا دیتا ہے، کسی کو اللہ شیریں بنا دیتا ہے۔ وہی پانی اور مٹی کی غذا نیم کے پیڑ میں بھی تو جا رہی ہے، مگر اس کا ہر جز کڑوا، اور یہی غذائیت گنے کے پیڑ پودے میں بھی جا رہی ہے، اس کو شیریں بنا دی۔ وہ شیریں ہے، میٹھا ہے، اور اتنا میٹھا ہے کہ ہم اگر کوئی دوسری چیز میٹھی بنانا چاہیں تو اسی کی مدد سے وہ میٹھی ہوگی۔ چاہے گنے کا شیرہ استعمال کریں، چاہے انگور کا شیرہ استعمال کریں، چاہے کھجور کا شیرہ استعمال کریں، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مٹھاس رکھی ہے۔ یہ گنے ہی کی بنیاد پر تو گڑ تیار ہوتا ہے، گنے ہی سے تو یہ چینی تیار ہوتی ہے، بنیاد تو گنا ہے جس کی غذا مٹی اور پانی۔ آخر ان چیزوں سے بغیر کسی بنانے والے کے یہ مٹھاس، یہ کڑواہٹ، کسی میں کڑوا پن، کسی میں میٹھا پن، کسی میں پھیکا پن، آخر یہ تغیر ماہیت جو ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں، تم کر رہے ہو، پتھر کر رہا ہے، دیوی دیوتا کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ یہ باتیں اور یہ چیزیں سب گواہی دے رہی ہیں اس واحد القہار والجبار پر۔ وہ اکیلی ذات ہے جو معبود واحد ہے، اسی کا تصرف ہے جو ساری کائنات میں ہو رہا ہے۔
تو فرمایا گیا کہ دیکھو کھجور اور انگور کے شیروں سے تم دو قسم کے سامان تیار کرتے ہو، کبھی تو اس سے شکر پیدا کرنے والی چیزیں بنا لیتے ہو جس سے سرور پیدا ہوتا ہے، اور تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے چند ڈگری آگے بڑھے تو اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شیریں ہیں جس سے آدمی شراب بھی بناتا ہے، نبیذ بھی بناتا ہے اور شربت بھی بناتا ہے۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی شیرے کو تم طرح طرح سے استعمال کرتے ہو۔ ان شیروں کو کبھی پکا لیا جاتا ہے اور کبھی دوسرے ذرائع بھی ہیں، اس طرح سے کبھی تو نبیذ بنایا جاتا ہے۔ نبیذ کب تک رہتا ہے؟ ان چیزوں کا شیرہ رکھ دیا جائے یا اس کے اندر، دیکھیے نبیذ بنانے کے کئی طریقے، نبیذ ان کے شیرے سے بھی بنتی ہے، اور نبیذ جو ہے وہ کھجور، چھوارا، کشمش اور انگور، یہ چیزیں پانی میں ڈال دی جائیں، اکٹھا نہیں، ایک ایک چیز پانی میں آپ ڈال دیجئے، ان کی مٹھاس ساری کی ساری پانی میں اتر جاتی ہے، پانی طاقتور بن جاتا ہے۔ اس لیے وٹامن کے طور پر عرب میں نبیذ پینے کا دستور تھا، مگر نبیذ ابتدا میں تو وہ اس کے اندر کوئی نشہ نہیں ہوتا، طاقتور ہوتی ہے، نشہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ مدت گزرنے کے بعد اس نبیذ کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور نشہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو نشہ آور چیز جو ہوتی ہے وہ عقل میں فطور پیدا کرتی ہے، اس لیے شریعت نے اس پر پابندی لگا دی، اور اسی سے اعلیٰ درجے کی شراب بھی بنتی ہے، جس کے چند قطرے گلے سے نیچے اترتے ہی نشہ پیدا ہو جائے، وہ شراب بھی تیار ہوتی ہے۔ شرابیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، سب سے اچھی شراب انگوری شراب سمجھی جاتی ہے جو انگور سے تیار ہوتی ہے، مگر شرابیں کھجور سے بھی تیار ہوتی ہیں، کشمش سے بھی تیار ہوتی ہیں، انگور سے بھی تیار ہوتی ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالی جانوروں کے پیٹ سے دودھ نکالتا ہے اور تمہیں عطا کرتا ہے، اسی طرح سے ان پیڑ پودوں کے پھلوں سے تمہیں اللہ تعالی شیرہ عطا کرتا ہے، جس سے تم طرح طرح کے سامان بناتے ہو، کبھی تو نشہ آور چیزیں بناتے ہو اور کبھی رزق حسن استعمال کرتے ہو۔ رزق حسن اچھا کھانا وہ کیا ہے؟ کھجور یوں ہی کھائیے، دیکھیے اس کی لذت، اور کیا اس کی قوت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ جتنی طاقتور وہ نبیذ بنانے کے بعد ہوگی اتنی ہی طاقتور وہ تنہا کھانے میں بھی ہوگی۔ اب یہ تو طبیعت کی نفاست کی بات ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کھجور کھانے کے بجائے اس کا شیرہ، اب جیسے آم ہے، آم بعض لوگ تو آم کھاتے ہیں اور بعض لوگ آم کا جوس پیتے ہیں، کہتے چیز تو ایک ہی ہے، تو کسی کو چوسنا پسند ہے اور کسی کو پینا پسند ہے، اللہ نے دے رکھا ہے، چاہے جس طرح سے استعمال کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو رزق حسن سے مراد یہی ہے کہ کبھی تم اس کو کچی کھاتے ہو، کبھی پکی کھاتے ہو، کبھی اگدری کھا لیتے ہو، کبھی سیدھے کھا لیتے ہو، اور کبھی کوئی حلال چیز بنا کر کے اس سے تیار کر کے کھا لیتے ہو، جیسے میں نے بتایا کہ وہاں مدینہ منورہ میں مٹھائیاں جتنی سب کھجور کی بنی ہوئی۔ تو یہ شیریں ہیں، مٹھائی کا کام دیتے ہیں، جس چیز میں بھی ڈالا جائے گا وہ میٹھی ہو جائے گی۔ ہم لوگ اپنے لوگوں کے یہاں پکوان نہیں پکتا ہے، پہلے مہوا کا شیرہ نکال کر کے پکوان پکا کرتا تھا، اس کے بعد پھر گڑ کا بننے لگا اور اب چینی کا بن رہا ہے۔ تو
تو جیسے مہوا کا شیرہ ہم لوگ استعمال کرتے تھے، ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا، اس کی روٹی بھی بنتی تھی، اس کا گلگلا بھی بنتا تھا اور طرح طرح سے اس کو کھایا جاتا، اسی طرح سے یہ جو میٹھے پھل ہیں ان کے شیروں کو بھی آدمی چینی کی جگہ پر استعمال کرتا ہے، جیسا سامان چاہے۔ لوگ الگ الگ علاقوں میں، مختلف علاقوں میں مختلف طریقے کے کھانے تیار کرتے ہیں، وہ سب رزق حسن میں داخل ہے۔ اسی سے سرکہ بنتا ہے، اسی سے راب بنتی ہے، یہ سب رزق حسن میں داخل ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ تتخذون منہ سکرن کے معنی ہے شراب، یعنی تم اس سے شراب بناتے ہو۔ سکر جو ہے یہ کہتے ہیں ایسی چیز کو، یہ اسم لما یکون منہ السکر، سکر نام ہے اس چیز کا جس سے سکر بنایا جاتا ہے۔ سکر کہتے ہیں نشہ آور چیز کو۔ تو بعض مفسرین نے اس سے شراب مراد لیا ہے کہ تم اس سے شراب بنا کر کے شراب کا استعمال۔ شراب بھی طاقتور ہوتی ہے، جو لوگ شراب کے عادی ہو جاتے ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس سے ان کو قوت بھی ملتی ہے۔ بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں اور ہر وقت دیکھیے تو حشاش بشاش رہتے ہیں، وہ قوت کی وجہ سے ان کے خون کے اندر ایک قسم کا جوش پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قوت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ وہ نشہ اتر جانے کے بعد وہ ساری قوت کافور ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اور ایسی چیزیں جو مہیج ہوتی ہیں، ہیجان پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، ایسی چیزیں جو ہیں صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، اسی لیے ہمارے حکماء فقہا ایسی چیزوں سے منع کرتے ہیں، سمجھے۔ اور بعض چیزوں سے تو شریعت نے علی الاعلان منع کیا ہے، مثلا شراب سے تو شریعت نے صاف صاف منع کیا ہے۔ ابتدا میں شراب پی جاتی تھی، جب اسلام آیا تو اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی شراب پی جاتی تھی، چنانچہ مدینہ منورہ میں ہی وہ مکہ مکرمہ میں ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، جس سے علامہ بیضاوی یہ کہتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں شراب حلال تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے تم کو ایسا شیرہ عطا کیا ہے جس سے تم شراب بناتے ہو، اور مقام احسان میں حلال چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، حرام چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ابتدائی اسلام میں مسلمان بھی شراب پیا کرتے تھے، شرابیں بنتی تھیں، شرابیں پی جاتی تھیں، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد شراب پر پابندی لگائی گئی، مگر بیک وقت نہیں۔ پہلے تو یہ حکم نازل ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگ آپ سے شراب کے سلسلے میں پوچھتے ہیں کہ شراب پینا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے شرعاً، تو آپ کہہ دیجئے اس کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، مگر مضرت زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے اور فائدہ بھی ہے، فائدے سے انکار نہیں ہے، بس یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا گیا، لیکن منع نہیں کیا گیا، بس ایک بات بتا دی گئی کہ اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے۔ اب ہوش مند آدمی اور عقل مند آدمی کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے، مگر حق تعالی شانہ نے ابھی پابندی نہیں لگائی، اس لیے کہ شراب پینے کی عادت تھی، زمانے سے چلی آ رہی، اگر بیک وقت روک دیا جاتا تو حکم شریعت ٹوٹتا، اللہ کے حکم کے ساتھ بغاوت ہوتی، اور شریعت نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے، لوگوں کی طبیعتوں کے موافق حق تعالی شانہ احکام نازل فرماتے ہیں، اور اگر کسی چیز کو حرام کرنا ہوتا ہے تو تدریجی طور پر حرمت کا حکم آتا ہے۔ دیکھیے بچے کو
دودھ پینے کی عادت ہوتی ہے. اگر ماں اس کو دودھ نہ چھوڑاوے تو جوان ہوتے تک وہ دودھ پیتا رہے. زبردستی اس کو دودھ چھوڑانا پڑتا ہے، اسی کو فطام بولتے ہیں. دودھ آسانی سے بچہ نہیں چھوڑتا، اس کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کی لذت اس کو معلوم ہے، اس لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مگر ماں کو چھوڑانا پڑتا ہے. اور شریعت نے بچے کے بڑے ہونے کے بعد دودھ چھوڑانا ضروری قرار دیا، دودھ کو حرام کیا کہ اب نہیں پیا جا سکتا. دودھ پینے کی مدت مقرر کر دیا کہ بس اتنی مدت تک دودھ پیا جائے گا، اس کے آگے نہیں. تو اصل مدت فقہا نے لکھا ہے کہ 2 سال ہے، مگر 6 مہینہ رعایت کا ہے. 6 مہینہ رعایت کا ہے، اس لیے کہ اگر 2 سال پر بیک وقت دودھ چھوڑایا جائے گا تو بچہ چھوڑے گا نہیں، اور ماں جو ہے بچے سے زیادہ پریشان ہوگی، میرا بچہ بھوکا گھوم رہا ہے، وہ اور کوئی چیز کھائے گا نہیں. ماں بھی پریشان، بچہ بھی پریشان. اس پریشانی کا لحاظ کرتے ہوئے ارحم الراحمین نے 6 مہینے کی رعایتی مدت عطا فرمائی. اس 6 مہینے میں اس کو کبھی دودھ پلا دو، کبھی چھوڑا دو، کبھی پینے آوے تو دھکا دے دو، اور کبھی کبھی اس کو 1-2 چوس پلا بھی دو. اس طرح سے اس کو غذا کی طرف مائل کرو اور دودھ چھوڑانے کی کوشش کرو. 6 مہینہ شریعت نے رکھا. اب 2.5 سال مکمل، 6 مہینہ سے زیادہ دودھ نہیں پلایا جائے گا، یعنی 2 سال کے بعد. تو کل مدت ہو گئی 2.5 سال. 2.5 سال سے آگے دودھ پلانے کی اب گنجائش نہیں ہے. 2 سال سے پابندی لگے گی، اور 2.5 سال کا ہوتے ہوتے دودھ بالکل چھوٹ جانا چاہیے. دیکھیے کتنی رعایت کی گئی. اسی طرح سے شرابی کی شراب ہوتی ہے، اس کو جو لذت ملی ہوئی ہوتی ہے پھر وہ چھوڑنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہوتا. تو اس لیے شریعت نے اس میں ڈھیل دی اور سہولت رکھی. تو پہلی آیت میں بتا دیا گیا کہ نفع کم نقصان زیادہ. اس کے بعد پھر دوسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. ایمان والو نماز نہ پڑھا کرو نشے کی حالت میں. اگر شراب پی رکھا ہے اور نشہ سوار ہے تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو. اس کا ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا. ایک دعوت تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس دعوت میں شریک تھے. دعوت کا کھانا کھانے کے بعد میں شراب پی گئی، اور اس کے بعد مغرب کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا گیا کہ نماز پڑھا میں. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قل یا ایھا الکافرون کی آیت تلاوت فرمائی نماز کے اندر، تو لا اعبد کے بجائے اعبد ما تعبدون پڑھا، جس کا معنی ہی بالکل بدل جاتا ہے. بس اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو منع کر دیجئے کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کریں، ورنہ کفریہ اور شرکیہ کلمات زبان سے نکل سکتے ہیں، نشے کی حالت میں پتہ نہیں چلے گا. اس کے بعد آخری آیت جو نازل ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں، وہ سورہ مائدہ والی آیت ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. جوا اور شراب، اسی طرح سے انصاب و ازلام، یہ جوئے کے تیر وغیرہ تھے، رجس من عمل الشیطان. اسی طرح سے بت، یہ بھی اسی میں داخل تھا. رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہیں اور شیطانی عمل. فاجتنبوہ، آج سے اس سے پرہیز کرو. بس ہو گئی، بہت دنوں سے سبق پڑھایا جا رہا ہے چھوڑنے کا، اب وقت آ گیا، اب اس کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا. محدثین نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ حکم قطعی نازل ہوا ہے شراب کی حرمت کا،
تو جو لوگ شراب پی رہے تھے اور منہ میں شراب جا چکی تھی انہوں نے کلی کر دیا ہے، اور جو شراب کا جام اٹھائے ہوئے تھے ہاتھ میں انہوں نے پھینک دیا ہے، اور جن مٹکوں میں شراب رکھی گئی تھی وہ مٹکے سارے کے سارے پھوڑ دیے گئے۔ شریعت پر عمل کے لیے نمونہ حضرات صحابہ ہیں۔ حضرات صحابہ جہاں تک گنجائش ہوتی تھی وہیں تک گنجائش کا استعمال کرتے تھے، اور جب یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ اب گنجائش ختم تو حضرات صحابہ اس پتھر کی لکیر بن جاتے تھے، اس کے خلاف پھر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے قیامت تک شریعت کے لیے نمونہ اگر کوئی ہوگا تو صرف حضرات صحابہ۔ صحابہ جیسا ایمان آپ کو تلاش کرنے سے پھر بعد میں نہیں ملے گا سوائے اکا دکا کے۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس کے اندر نشانی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے۔ ماہیت کی تبدیلی، حقیقت کا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف منتقل کر دینا، ایک چیز کی ہیئت کو دوسری ہیئت میں بدل دینا، یہ بغیر کسی بدلنے والے کے نہیں ہوتا، اور اس راز کو عقل مند لوگ سمجھتے، اس کو جانتے ہیں عقل والے۔ تو ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اس کے اندر نشانی ہے اللہ حق تعالی شانہ کے وجود کی، مگر کس کے لیے؟ سمجھدار لوگوں کے لیے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ یہ تو بیان کروں، نہیں تو بارش ہو رہی ہے، مگر بارش میں آپ لوگ جائیں گے ہی کہاں، اس لیے بیان ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اسی سے ملتی جلتی دوسری مثال، شہد کی مکھیوں کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کی وحی جس طرح سے انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، اسی طرح سے جس چیز پر اللہ تعالیٰ چاہیں وہی بھیج دیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی تو وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اس کی شکلیں دوسری دوسری ہوتی ہیں، اور ایک وحی وہ ہوتی ہے جو اولیاء کی طرف بھی آتی ہے، غیر نبی کی طرف بھی آتی ہے، حتیٰ کہ عوام کے پاس بھی آتی ہے۔ دیکھو شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو بھی وحی بھیجی جاتی ہے، مگر لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ اس وحی کا نام ہے القاء، الہام، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وحی کی ملتی جلتی شکل ہے الہام بھی، سمجھے، وحی کے مشابہ ہے جیسے وحی، مگر وحی انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے، اور الہام جو ہوتا ہے وہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے، اور الہام کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، غیر مسلم پر بھی الہام ہو سکتا ہے۔ جب شہد کی مکھیوں جیسی چیزوں پر الہام ہو سکتا ہے، حمام پر اور کیڑوں مکوڑوں پر الہام ہو سکتا ہے، تو انسان، کسی بھی انسان پر الہام ہو سکتا ہے اللہ پاک کی جانب سے، اور حقیقت میں یہی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کفر و شرک میں ملوث رہتے ہیں اور زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں، ان کو ایمان کی توفیق ہوتی کیسے ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل پر الہام ہوتا ہے، ان کے دل پر الہام ہوتا ہے کہ حق راستہ یہ ہے اور جس پر تم چل رہے ہو یہ ناحق ہے، بس اب وہ راستہ اپنا بدل دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں روزانہ ایمان کے دائرے میں آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، جن کے اللہ اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسی کو ملتی ہے، تو دل کے اندر اللہ پیدا کر دیتا ہے، یہی ہے الہام خداوندی۔ تو حق تعالی شانہ الہام فرماتے ہیں
ان شہد کی مکھیوں کی طرف، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کو۔ کیا الہام فرماتے ہیں؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ تم اپنا مکان بناؤ پہاڑ کی چوٹیوں پر، درخت کی شاخوں پر، اور اونچے اونچے چھپروں پر یا چھپروں کی اونچائی اور بلندی پر، وہاں پر اپنا گھر بناؤ۔ چنانچہ دیکھا یہی گیا ہے کہ شہد کی مکھیاں اپنا گھر بنانے کے لیے، چھتا لگانے کے لیے وہ کسی اونچی جگہ کا انتخاب کرتی جہاں آدمی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ پھر شہد کی جو مکھیاں ہیں وہ کئی قسم کی ہیں، جس کو شہد نکالنے والے اور شہد کی مکھیوں کا علم رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ بہت ساری ان کی قسمیں ہیں۔ اجمالی طور پر 2 قسمیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اجمالی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ان کی شہد کی مکھیوں کی وہ ہے جو انسانوں سے دور جنگلوں کا انتخاب کرتی ہے، پہاڑوں اور جنگلوں میں رہتی ہے، اور ایک قسم مکھیوں کی وہ ہے جو انسانوں کے آس پاس میں رہتی ہیں، قریب میں رہتی ہیں۔ یہی انسان جہاں آباد رہتے ہیں یہی آس پاس میں اپنے چھتے لگا لیتی ہیں۔ دونوں قسم کی مکھیوں کے لیے حق تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ان کے دل پر الہام ہوتا ہے کہ تم کو چھتا کہاں لگانا ہے۔ دیکھیے مکھی کو آپ لاکھ چاہیں ہر جگہ خود سے نہیں بیٹھتی، سمجھے، ہر جگہ خود سے نہیں بیٹھتی۔ اب آپ مکھیاں چھوٹی چھوٹی لا کر کے پال لیں اور ایک جگہ ان کے لیے متعین کر دیں، اس کو اس کا گھر بنا دیں اور اس کو اپنا گھر سمجھ لے، اور وہ بھی میں کہتا ہوں کہ حکم الہی ہی سے ہوتا ہے۔ وہ بھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا کرنا کہ چلو ہم شہد کا کاروبار کریں اور شہد کی مکھیاں پالیں، یہ بھی تو حکم خداوندی ہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان مکھیوں کے دل میں بھی ڈال دی گئی بات کہ تم یہیں پر گھر بنا لو، تو گھر بنا لیتی ہیں۔ ورنہ عام طور پر جو مکھیاں ہیں جو انسانوں سے مانوس نہیں ہیں، وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر اور اونچے مقامات پر اور درختوں کی اونچی شاخوں پر ایسی جگہ چھتا لگاتی ہیں جہاں انسان کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ چونکہ مکھیاں جو ہیں وہ شہد کو جمع کرتی ہیں اپنی خاطر، مگر انسان اس کو استعمال کرتا ہے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کرایا ہے۔ ایسی شاخوں پر چھتا لگا دیتی ہیں کہ وہاں تک آدمی پہنچ ہی نہیں پاتا۔ ہمیں ایک دفعہ نیم کے شہد کی ضرورت تھی، چونکہ سب شہدوں کے خواص الگ الگ ہوتے ہیں، تو نیم کے شہد کی مجھ کو ضرورت تھی۔ اتفاق سے گیا ہنڈور جمعہ پڑھنے کے لیے، دیکھا وہاں ایک نیم کا پیڑ تھا، اس کے اوپر شہد کا بڑا سارا چھتا لگا ہوا تھا، مگر اتنی پتلی شاخ پر تھا کہ اس پہ کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا۔ مصیبت یہ تھی، کوئی نکال نہیں پایا اس کو۔ سمجھے؟ تو ایسی بلندی پر بھی لگاتی۔ اور بعض مکھیاں وہ ہیں جو انسانی آبادی کے آس پاس میں چھوٹے چھوٹے پیڑوں پر بھی لگا لیتی ہیں اور چھپروں کے اوپر بھی لگا لیتی ہیں، یعنی چھپر کے نیچے دیکھیے لگاتی ہیں۔ عموماً ان کا چھتا نیچے کو ہوتا ہے، کیا مصلحت ہوتی ہے اس کی، چونکہ بارش بھی ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے، پانی سرک جائے نیچے کی جانب، ان کے سوراخوں میں جو وہ بناتی ہیں ان کے اندر پانی نہ گھسے، اس لیے نیچے کی جانب بناتی ہیں اور سوراخ بھی نیچے کی جانب کو ہوتا ہے۔ یہ عجیب و غریب انداز سے یہ اپنا چھتا تیار کرتی ہیں، عجائبات قدرت میں سے ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر حق تعالی شانہ کا حکم ہوتا ہے کہ ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں اور پیڑ پودوں سے
تم اپنی غذا حاصل کرو اور اس کے بعد لوٹ کر وہیں چلی جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، نہایت آسانی کے ساتھ ان مقامات پر چلی جاؤ۔ بعض مفسرین نے کہا غذا حاصل کرنے جانے کا حکم ہے، بعض مفسرین نے کہا غذا حاصل کرنے کے بعد واپسی کا حکم ہے، کہ غذا حاصل کرنے کے بعد میں ادھر ادھر مت چلی جاؤ، وہیں آؤ جہاں میں نے گھر بنانے کے لیے کہا تھا، جہاں تمہارا چھتا ہے وہیں آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی حکم ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کو۔ شہد کی مکھیاں اسی زمین کے چیزوں پر گھومتی ہیں، چکر لگاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام دیکھو، شہد کے اجزاء اللہ تعالیٰ نے پھیلا رکھا ہے اسی ہوا کے اندر۔ رات، مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کو ایک نمی اترتی ہے زمین پر، اور وہ نمی پیڑ کی پتیوں پر، پھلوں پر، پھولوں پر اور ہر چیز پر پڑتی ہے، مگر پھول پتیوں اور پھلوں پر وہ جم جاتی ہے، خاص طور سے پتیوں کے اوپر وہ جم جاتی ہے۔ اب شہد کی مکھیاں اسی کو تلاش کرتی ہیں، پتیوں پر بیٹھ کر کے اس کو یہ چوستی ہیں۔ اس کے اندر موم ہوتا ہے، یہ جو نمی آتی ہے رات میں، اس کے اندر موم ہوتا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا، باہر آپ لیٹ جائیے، خاص طور سے برسات کے موسم میں نمی کا اثر برسات کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جب اٹھیں گے تو آپ کے ایک بات تو یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں آپ کو ٹھنڈک سی کچھ نہ کچھ خون کی محسوس ہوگی، اسی لیے گرمیوں کے موسم میں آدمی باہر لیٹتا ہے کہ رات کا وقت جو ہوتا ہے وہ کم سے کم آرام سے گزر جاتا، دن کی گرمی سے سونے کا موقع نہیں ملتا، رات کو آدمی سکون سے سوتا ہے، اس لیے کہ نمی ہوتی ہے اور وہ نمی پوری فضا میں اتر جاتی ہے۔ اب سوچے یہ نمی کہاں سے آتی ہے؟ اچھا، دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا، اس کے اندر موم کا مادہ ہوتا ہے۔ برسات کے موسم میں آپ باہر لیٹیے، صبح کو جب آپ اٹھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے میرے پورے جسم پر کچھ لگا ہوا ہے، جیسے تیل وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے پورے جسم پر کچھ ایک چیز لگی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جیسے روغنی چیز کوئی لگی ہوئی ہو پوری جسم پر، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی نمی کا اثر ہے، جو چیزیں بھی باہر ہوتی ہیں اس نمی کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے، اور چیزوں پر اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا پتیوں پر ہوتا ہے۔ تو شہد کی مکھیاں ان ساری پتیوں پر بیٹھ بیٹھ کر کے اس کو چوستی، اس کے اندر موم بھی ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ وافر حصہ اگر اس نمی کا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو گنے کے پودے کو دیکھ لیجیے، وہ جو سفید اس کے پودے پر کل نیچے سے اوپر تک لگا ہوا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا موم ہوتا ہے۔ اسی موم کو یا اسی نمی کو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی غذا بنا دیا۔ اب شہد کی مکھیاں اس کو تلاش کر کے کھاتی ہیں، پہلے تو اپنا پیٹ بھر لیتی، اس کے بعد پھر آتی ہیں اپنے چھتے میں آتی ہیں۔ تو جس طرح سے جانور کھانا کھا لینے کے بعد جگالی کرتا ہے اور اس کا چارہ منہ میں آ جاتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھیوں کا چارہ پیٹ میں جو بھرا ہوا ہے اب شہد بن کر کے ان کے منہ میں واپس آتا ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت، دیکھو اللہ کی قدرت۔ پھلوں میں تو کہہ دیتے ہو کہ پیڑ کا پھل ہے اس لیے شیرینی آ گئی، اب بتاؤ شہد کی مکھیوں میں شیرینی کہاں سے پیدا ہو گئی؟ شہد کی مکھیوں کے منہ میں، پیٹ میں آ کر کے شیرہ بن جائے، جگنو کے پیٹ میں قمقمہ لگ جائے، چمکنے لگے،
کہاں سے آ گئی روشنی؟ سارے پتنگے تو گھوم رہے ہیں، کسی کے اندر وہ روشنی نہیں ہے، مگر جگنو کے اندر اللہ نے روشنی پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ سب بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا ہے۔ یہ نمی کہاں سے آئی، یہ موم کہاں سے بنا، اور پھر اس موم کو جب اس مکھی نے کھایا تو اندر پھر جا کر کے شیرہ کیسے بن گیا؟ شیرہ اور بھی بعض چیزوں میں ہوتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ سنئی یا ارہر، میرا اندازہ ہے کہ ارہر کا جو پھول ہوتا ہے اس کو آپ نکالیں تو اس کی جڑ میں شیرینی ہوتی، میں نے کھا کے دیکھا ہے۔ میرا اندازہ کہ سنئی نہیں ہے، یہ ارہر ہی ہے۔ اب آج کل تو ارہر ہو نہیں رہی ہے کہ دیکھا جا سکے، ہونا تجربہ، لیکن میں نے خود کھایا ہے اس کو، اس لیے بتا رہا ہوں۔ اس کے پھول کی جو جڑ ہوتی ہے اس کے اندر شہد جیسی مٹھاس ہوتی ہے، لکڑی کے اندر شہد پیدا کر دیا۔ میاں جو ذات ایسی ہے جو پھلوں کے اندر شیرہ بھر دیتی ہے، وہی ذات شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں شیرہ بھر دیتی ہے، اور وہی ارہر کے پھول میں، اور نہ جانے کتنے پھول ایسے ہوتے ہیں جن کے گہرائی میں شیرہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب شیرہ اللہ تعالی ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ صرف پھلوں میں شیرہ پیدا کرے اور نہیں، جہاں چاہے وہاں شیرہ پیدا کرے، ایسے ہی جہاں چاہے وہاں جان پیدا کر دے۔ بعض پتنگے اڑتے ہوئے ایسے ملتے ہیں کہ جو دیکھنے میں لکڑی معلوم ہوتے ہیں، دیکھنے میں کوئلہ معلوم ہوتے ہیں، اور آپ چھوئیں تو آپ کے ہاتھ میں گڑ جائے۔ یہ بھونرا ہوتا ہے، ایک دم کوئلہ نما ہوتا ہے، اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے ہیں، اتنے کانٹے ہوتے ہیں کہ آپ کے چبھ جائیں گے ہاتھ میں۔ بعض پتنگے ایسے جو ایک دم لکڑی معلوم ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب مخلوقات ساری زمین پر پھیلی ہوئی ہیں، دیکھو تو عبرت کی نگاہ سے۔ مصیبت تو یہ ہے کہ لوگ عبرت کی نظر سے کسی چیز کو دیکھتے نہیں۔ دیکھو اللہ کی قدرت ہر جگہ نظر آئے گی، ایک ایک تنکے میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، اور یہی پہچان ہے حق تعالی شانہ کے وجود کی۔ تو اب شہد کی مکھی کو حکم ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اللہ ان کے پیٹ سے شہد نکالتا ہے، ایسا شربت نکالتا ہے جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی شہد پیلا ہوتا ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی سرخ ہوتا ہے، کوئی سبز ہوتا ہے، ہر قسم کے ہر رنگ کے شہد پائے جاتے ہیں، سب کے خواص بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ اجمالی طور پر قرآن کہہ رہا ہے فیہ شفاء للناس، اس شہد کے اندر ہم نے شفا رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ شفا کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے امراض میں یہ بیماری کو دور کرنے کا کام دیتا ہے، دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے خواص میں لکھا ہے کہ شہد جو ہے مہیج صفرا ہے، صفرا کو یہ حرکت دیتا ہے، بھڑکاتا ہے، اسی وجہ سے یہ امراض بلغمیہ کا علاج ہے۔ بلغمی بیماریوں میں آپ شہد کا استعمال کریں گے، آپ کو فائدہ محسوس ہوگا۔ اب استعمال کے طریقے الگ الگ ہیں، کبھی تو انفرادی طور پر شہد کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی کسی دوا میں شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اطباء یونانی میں جتنی دوائیں تیار ہوتی ہیں سیرپ کی شکل میں، سب کی بنیاد شہد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جتنے معجون تیار ہوتے ہیں ان کا بنیادی جز شہد ہے، اور اگر معاجین اور
اتنی پھلوں میں شہد کو ہٹا دیا جائے تو اس کی تاثیر کم ہو جائے گی۔ آج کل جو یونانی دواؤں میں اثر کم ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شہد کی جگہ پر چینی کا شیرہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ وہ فائدہ جو شہد کا ہے وہ چینی کے شیرہ میں کہاں سے آئے گا؟ سب کے خواص اور سب کی تاثیرات اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی ہیں۔ بہرحال فیہ شفاء للناس، حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ اس کے اندر بڑی شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے، یہ بھی نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہر مرض کی دوا ہے، سمجھے؟ ہر مرض کی دوا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اگر صفراوی مادہ ہوگا بیماری کا سبب تو یہ اس کو اور بھڑکا دے گی۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ بہت چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ۔ اس نے جا کر کے شہد پلایا اور بڑھ گیا۔ دوسرے دن کہا آیا، دوسرے دن آئے اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے شہد پلایا اس کی بیماری اور بڑھ گئی۔ فرمایا جاؤ شہد پلاؤ۔ دوسرے دن گیا پھر شہد پلایا اور بڑھ گیا۔ تیسرے دن حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے پلایا اور بڑھ گئی بیماری۔ حضور نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قول سچا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ فرمایا جاؤ شہد پلاؤ۔ پھر شہد پلایا۔ اب نبی کی بات تھی، کسی حکیم اور طبیب کی بات تو تھی نہیں، نبی کا قول تھا، اور نبی کا قول کہاں غلط ہوتا ہے۔ گئے پلایا اور اس کے بعد اب وہ شفایاب ہو گیا، اسی شہد سے شفایاب ہو گیا۔ میری سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ ان کا استطلاق بطن جو تھا وہ بلغمی مادے کی وجہ سے تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کا حکم دیا اور پلاتا گیا اور مادہ نکلتا گیا، اور جب سب نکل گیا تو شفا ہو گئی۔ یہی خوبی ہے حکمت کی دواؤں میں اور غیر حکمت کی دواؤں میں۔ ایلوپیتھک دوائیں ہیں وہ مرض کو باقی رکھتے ہوئے آرام پہنچاتی ہیں، اسی لیے آدمی حکمت کی دوائیں چھوڑ کر کے ایلوپیتھک کی طرف بھاگتا ہے کہ جلدی آرام مل جاتا ہے، حالانکہ یہ مرض کو داب دیتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مرض موجود رہتا ہے اور اوپر سے آپ کو راحت مل جاتی ہے، اسی وجہ سے راحت عارضی ہوتی ہے۔ 4-5 گھنٹے تک آپ کو آرام رہے گا، اس کے بعد پھر دوا آپ کھائیں گے تو نہیں، دوا کھائیں گے تو آرام ملے گا، ورنہ پھر ویسے ہی آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ بس 4 گھنٹے 5 گھنٹے اس کا اثر رہتا ہے۔ یونانی دواؤں میں اور حکمت کی دواؤں میں دوائیں دینے کا جو اصل میں سلیقہ ہے وہ سلیقہ اب اختیار نہیں کیا جاتا۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے مادے کا پتہ لگایا جائے کہ ہے کون سا مادہ جو بنیاد ہے اس بیماری کی، پھر اس کا منسج دیا جاتا ہے، اس مادے کو پکایا جاتا ہے، اس کے بعد جب پک کے تیار ہو جائے، اطباء اس کو جانتے ہیں کہ کب پک کے تیار ہوگا، جب پک کے تیار ہو جاتا ہے تو پھر مسہل دیتے ہیں۔ مسہل جو ہے وہ پورے جسم سے اس مادے کو کھینچ کر کے پاخانے کے راستے سے نکال دیتا ہے، دست آتے ہیں۔ لیکن اس منزج اور مسہل کے عمل کو برداشت کرنا اب لوگوں کی طاقت سے ہو گیا ہے باہر، اس لیے کہ جہاں 2 دست آئے وہاں منہ پچک گیا، ہڈیاں نظر آنے لگی، پیر لڑکھڑانے لگے۔ ارے بھیا ہم نے تو فائدے کے لیے دوا کیا تھا، ہم کو تو نقصان ہو گیا۔ بھاگتے ہیں جلدی سے ڈاکٹر کے یہاں کہ جلدی دباؤ اس کو۔ تو بات یہ ہے، طریقہ علاج یہی ہے، حکمت کی دوا
استعمال کی جائے تو جو اس کا طریقہ مقرر ہے اس طریقے سے استعمال کیا جائے، شفائے کلی حاصل ہوتی، یعنی مرض جڑ سے ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا۔ چچا رحمۃ اللہ علیہ کو کنٹھ مالا ہو گیا تھا، ایک طبیب تھا الہ آباد میں، اسی کا علاج ہوا تھا، 2.5-3 سال تک دوا ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس وید تھا، حکیم نہیں تھا، وید تھا، اس وید نے وہ نسخہ بھی حضرت کو دے دیا تھا، اسی وجہ سے وہ دوا ہمارے ہاں آج بھی تیار ہوتی ہے۔ کنٹھ مالے کا شافی علاج، اور ایلوپیتھک میں سوائے آپریشن کے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس دوا سے صرف پینے کی دوا ہے، مگر لگاتار 3 سال 2.5-3 سال استعمال کی جائے، کنٹھ مالا ختم ہونے کے بعد زندگی میں واپس نہیں آیا، چنانچہ حضرت کو کنٹھ مالا پھر واپس نہیں آیا کبھی، اور جس کو دی گئی ہے یہ دوا ایک دفعہ ٹھیک ہونے کے بعد دوبارہ پھر نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ، ہزاروں لوگ اس سے شفا یاب ہو چکے۔ اصل میں ہر چیز کا طریقہ ہے۔ اب ہم لوگ حکمت کی دوا استعمال کیا کرتے ہیں؟ نہ منزج ہے، نہ مسہل ہے، نہ مادے کا پتہ ہے، بس پیکٹ پر ڈبیا پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں بیماری کی دوا ہے، اور ہم خرید کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ فوراً آرام ملے، جیسے گولی کھانے سے آرام ملتا ہے، انجیکشن لگانے سے جیسے آرام ملتا ہے ویسے آرام مل جائے۔ کیسے ملے گا؟ تو شہد شفا ہے، مگر اس کا طریقہ بھی ہے، اور ہر مرض کی شفا نہیں ہے، بلکہ اکثر امراض کی شفا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اطباء اس کے لیے مقرر ہیں، وہ جانتے ہیں، بیماری کو بھی جانتے ہیں، بیماری کے مواد کو بھی جانتے ہیں، دوا کو بھی جانتے ہیں، دوا کے طریقے استعمال کو بھی جانتے ہیں، اور اس کے خواص اور اس کی تاثیرات کو بھی جانتے ہیں، اس لیے ان کے مشورے سے جب دوا استعمال ہوگی تو فائدہ ہوگا۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اس کے اندر نشانی ہے حق تعالی شانہ کے وجود کی بھی اور ان کی قدرت کاملہ کی بھی، مگر کس کے لیے؟ جو لوگ غور و فکر سے کام لیتے ہیں، سرسری نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ غور و فکر کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ یہ شہد کی مکھی کا ذکر ہوا اور شہد کا ذکر ہوا۔ اب ایک بات آپ کو اور بتاؤں، تمام حوام اور پرندوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے شہد کی مکھیوں کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ شہد کی مکھیوں کو اللہ تعالیٰ نے عجیب ہنر اور عجیب شعور اور لیاقت عطا فرمایا ہے۔ ایک تو ان کے اندر یہ مادہ ہے کہ حق تعالی شانہ کی جانب سے جو الہام ہوتا ہے ان کے دل پر، اس الہام کو وہ خوب اچھی طرح سے سمجھتی ہیں اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی خوبی تھی ہے۔ دوسری خوبی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہنر ایسا دیا ہے، وہ جو چھتا بناتی ہیں، کئی خانے اس کے اندر ہوتے ہیں، مختلف طبقات ہوتے ہیں۔ بعض طبقے وہ ہیں جو صرف رہنے اور سہنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض طبقے وہ ہیں جو صرف کھانے کا اسٹاک ہوتا ہے، وہاں پر موم ہوتا ہے، اسی کو وہ کھا کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں۔ جو مکھیاں باہر نہیں جاتی ہیں وہ اس موم کو کھاتی ہیں۔ مکھیوں کی بھی تقسیم ہوتی ہے۔ کچھ مکھیاں شہد کے اجزاء تلاش کرنے کے لیے مقرر ہوتی ہیں، وہ جاتی ہیں شہد کو تلاش کرنے کے لیے۔ کچھ مکھیاں وہ ہوتی ہیں جو صرف انڈا دیتی ہیں اپنے سوراخوں کے اندر بیٹھ کر کے، اور پھر اس میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچے کی پرورش کرتی ہیں۔ وہ اڑ کر کے شہد کے اجزاء تلاش کرنے کے لیے نہیں جاتی، ان کے لیے وہ اسٹاک ہوتا ہے، اس میں سے وہ اپنی غذا حاصل کرتی ہیں، سمجھے؟
شہد کی مکھیاں جو شہد لانے پر مامور ہوتی ہیں وہ لے کر کے آ کر کے شہد کو شہد کے خانوں میں لا کر کے جمع کرتی ہیں۔ تو مختلف طبقات ہوتے ہیں، ہر طبقے کا الگ الگ کام ہوتا ہے، اور شہد کی مکھیاں سب تقسیم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے یہاں دربان بھی ہوتا ہے، اور یہ سارا نظام چلتا ہے ایک امیر کے ماتحت۔ شہد کی مکھیوں کا یہ بہت مشہور بات ہے کہ شہد کی مکھیاں جتنی ہوتی ہیں ایک چھتے میں، وہ سب ایک ملکہ کی ماتحت ہوتی ہیں۔ ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، ملکہ کا مطلب ہوا بادشاہ کہہ لیجیے آپ، ہوتی ہے وہ مؤنث، انڈا دیتی ہے، مگر ساری مکھیوں سے زیادہ عظیم الجثہ ہوتی ہے، وہی حاکم ہوتی ہے، ساری مکھیاں اسی کے حکم کی تابع فرمان ہوتی ہیں، جو وہ حکم دیتی ہے وہی کرتی ہیں مکھیاں، اور حدود و تعزیرات کا سلسلہ بھی اس کے یہاں رہتا ہے۔ اگر کوئی مکھی نافرمانی کرے اور غداری کرے تو فوراً اس کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ اس مکھی کا نام ہے یعصوب، حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ وہ جو مکھیوں کی بادشاہ ہوتی ہے ملکہ، اس کا نام ہے یعصوب، وہ مکھی وہی حاکم اعلیٰ ہے، ساری مکھیاں اس کے حکم کے تابع ہیں۔ کوئی مکھی اگر نافرمانی کرے گی، غداری کرے گی اور بغاوت کرے گی حکم سے، اس کو فوراً مار کر کے وہ باہر نکال دیتی ہے۔ وہی مکھیاں ہیں کبھی کبھی ہمارے آپ کی نالیوں میں اور ہینڈ پائپوں پر اور پائپوں کے پاس میں آ کر کے دکھائی دیتی ہیں، یہ وہاں کی راندے درگاہ ہوتی ہیں، وہاں سے مار کے بھگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کسی کا پر گڑبڑ ہے، کسی کا پیر گڑبڑ ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ان کے اندر ہوگی ضرور، وہی مکھیاں آپ کو نیچے نظر آئیں گی، تو وہ سزا بھی دیتی ہے۔ اور اتنی تابع فرمان ہوتی ہیں شہد کی مکھیاں کہ جو حکم دے گی وہی کرے گی، جس کو جس کام پر لگا دیتی ہے یعصوب، وہ مکھی اسی کام پر لگی رہے گی۔ جس کو انڈا دینے پہ مقرر کرے گی وہ انڈا دے گی، جس کو شہد لانے پہ مقرر کرے گی وہ شہد لائے گی، جس کو مکان بنانے پر کی ڈیوٹی لگائے گی وہ مکان بنائے گی۔ ان کا جو مکان ہوتا ہے عجیب و غریب انداز کا، سب سے بڑی خوبی کی بات تو یہ ہے کہ ان کے چھتے میں ذرا سی بھی جگہ فالتو نہیں جاتی، موم سے یہ اپنا گھر تعمیر کرتی۔ ان کا جو سوراخ بنتا ہے وہ بالکل برابر برابر کا سوراخ بنتا ہے اور 6 پھل کا ہوتا ہے۔ 6 پھل سمجھتے ہیں؟ 6 کونوں کا ہوتا ہے، ان کے سوراخ میں 6 کونے ہوتے ہیں، 6 پھل کا یہ کھانا بناتی اور انہی خانوں سے پورا چھتا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ رہنے کا ہوتا ہے، کچھ شہد رکھنے کا ہوتا ہے، کچھ موم رکھنے کا ہوتا ہے، کچھ بچوں کی پرورش کا ہوتا ہے، غرض کے مختلف کام کے لیے مختلف طبقات ہوتے ہیں۔ ایسا چھتا تو کوئی انسان اپنے ہاتھ سے نہیں بنا سکتا، ہاں کسی مشین اور آلہ کے ذریعے سے چاہے جو بنا لے، باقی اگر کہے کہ ہاتھ سے بنا لے تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ اتنا حیرت ناک مکان، عجیب و غریب چھتا مکھیوں کا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہے ان کا کوئی معلم جس نے ان کو گھر بنانے کا یہ سلیقہ سکھایا ہے، گویا انجینئر بھی ہیں اس کے اندر، اور ایسے ایسے انجینئر ہیں کہ انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہے، انسان کی عقل بھی اتنا کام نہیں کر سکتی ہے جتنا یہ شہد کی مکھیاں کام کرتی ہیں۔ ایک ریزے کی جگہ آپ کو وہاں فالتو نہیں ملے گی، پورے چھتے میں ایک سائز کے کھانے پورے چھتے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ شہد کا کھانا چونکہ الگ ہوتا ہے، شہد نکالنے والے اس بات کو جانتے ہیں،
موم کو چھوڑ دیتے ہیں، رہنے کی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، جس خانے میں شہد ہوتا ہے اسی خانے کو توڑ لیتے ہیں اور شہد حاصل ہو گیا، باقی چھوڑ دیا۔ باقی جو ہوتا ہے اس کو پھر وہ شہد کی مکھیاں پھر کھا لیتی ہیں اور کھا کر کے نیا چھتا بنا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عجائب قدرت میں سے ہے شہد کی مکھیوں کا یہ ہونا اور شہد کی مکھیوں کا اتنا بڑا انجینئر بننا ہے، اور ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی نظر بصیرت عطا فرمائے، غور و فکر کی قوت نصیب فرمائیں، اور ان چیزوں سے رہنمائی حاصل کر کے حق تعالی شانہ کی معرفت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔